بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم علامات قیامت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے فوائد جاننے کے ساتھ ساتھ کچھ فوائد حاصل بھی کریں گے۔ اس ضمن میں 3 عجیب سوالات اور ان کے جوابات بھی پیش کروں گا۔ دوستو، کسی بھی معاملے کے بارے میں جب انسان گفتگو کرے اور تحقیق سے کام لے تو ضروری ہے کہ اس تحقیق اور عمل کے نتیجے میں کچھ ثمرات و فوائد بھی حاصل ہوں۔ مثلاً سوال ہے کہ کیا علامات قیامت کی تحقیق و معرفت کے ہمارے عملی زندگی میں واقعی کچھ فوائد ہیں، یا یہ محض معلومات ہی ہیں جنہیں ایک انسان اپنے علمی ذخیرے میں اضافے کے لیے جمع کرتا رہتا ہے اور روزمرہ کے عملی زندگی میں ان کی کوئی خاص تاثیر نہیں ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت مطہرہ میں علامات قیامت کا کثرت سے ذکر موجود ہے، اور انسان کی عملی زندگی میں اس کے متعدد فوائد و ثمرات ظاہر بھی ہوتے ہیں، جن میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں۔ مثلاً ایمان بالغیب کی مضبوطی۔ یہ عقیدہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والی ایک ذات، ایک مبارک ہستی موجود ہے جس کے وجود کا ہم ہر لمحے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، مگر اس کی ذات مبارکہ کو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ فرشتوں کی موجودگی پر بھی ہمارا ایمان ہے، جنت، جہنم اور آخرت کا دن، لیکن ان سب کو بغیر دیکھے ہی ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہیں۔ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز پر کامل ایمان و یقین رکھا جائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہو، اور وہ خبر صحیح طریق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو، چاہے اس کا مشاہدہ ہم نے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ بات سچ اور حق ہے، اور انہی چیزوں میں سے علامات قیامت بھی ہیں۔ مثلا خروج دجال، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، اور دابہ نامی ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا، مغرب سے طلوع آفتاب، اور اسی طرح کی دیگر علامات جو صحیح دلائل سے ثابت ہیں۔ علامات قیامت کے بارے میں جاننے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے اور روز قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ ان علامات کے ذکر سے غافل لوگ بیدار اور توبہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں دنیا کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں علامات قیامت میں سے جب بھی کسی نشانی کا مشاہدہ فرمایا تو آپ نے اپنے اصحاب کو اسی انداز پر تیار کیا۔ ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے آئے اور فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل ھذا۔ 2 عربوں کے لیے اس شر اور فتنہ سے تباہی ہے جو بہت قریب آن پہنچا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ پڑ گیا ہے۔ پھر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3346 اور صحیح مسلم میں 2880 نمبر حدیث ہے۔ اس کے ساتھ علامات قیامت میں متعدد شرعی احکام اور فقہی مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ دجال کے زمین میں ٹھہرنے کے واقعے میں بیان ہوا ہے کہ ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینے کے برابر ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دجال کے ان طویل ایام کے بارے میں سوال کیا جو وہ زمین پر بسر کرے گا، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس طویل دن میں ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اوقات کا اندازہ کر کے عام دنوں کے دورانیے کے مطابق
نمازوں کا وقت متعین کر لینا۔ صحیح مسلم 2937۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان گرامی قدر سے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان جو ایسے ممالک میں رہائش پذیر ہوں جہاں دن اور رات کئی مہینوں پر محیط ہوتے ہیں، وہ نمازیں کس طرح سے ادا کریں۔ دین اسلام کی یہ منفرد خوبی ہے کہ یہ ہر لحاظ سے مکمل دین ہے، یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا تعلق دینی و دنیاوی امور سے یا اخروی زندگی سے ہو اور شریعت اسلام اس مسئلے کے حل کی طرف رہنمائی نہ کرتی ہو، اور شریعت قرآن مجید یا حدیث مبارکہ ہی سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات تو کبھی شریعت بن ہی نہیں سکتی، اور شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کا حل ہمیں شریعت اسلام سے نہ مل سکتا ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جو اسلام کی اس خوبی سے نابلد ہے اور شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ مثلا میں ایک نکاح میں شامل تھا، تو جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ حق مہر کتنا ہے تو انہیں کہا گیا کہ شرعی حق مہر مقرر کیا ہے۔ تو مولوی صاحب نے لکھ لیا کہ شرعی حق مہر مبلغ 5000 روپے۔ میں نے ان سے دریافت کرنا چاہا کہ 5000 روپے شرعی حق مہر کس طرح سے ہے، جبکہ قرآن مجید میں حق مہر کے بارے میں واضح ارشاد موجود ہے، بلکہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں حق مہر بہت زیادہ مانگتی ہیں، جس کی وجہ سے نکاح پہ مسائل درپیش ہیں، لہٰذا عورتوں سے گزارش ہے کہ حد سے زیادہ حق مہر نہ مانگا کریں۔ تو اس پر ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر، تم کون ہوتے ہو حق مہر پر حد بندی لگانے والے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جتنا چاہے حق مہر مانگ سکتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو محض ایک درخواست کر رہا تھا اور میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفور معذرت کر لی، لیکن مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ شرعی حق مہر ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے اور اس کا موجد آخر کون ہے؟ کس کو یہ حق ٹھہرا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بات کہے یا ان کی بات میں کوئی کمی کرے؟ بلکہ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ شریعت اسلام میں تو دین اور دنیا کے معاملات میں بھی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی۔ دین اور دنیا کے علوم کو سب سے پہلے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ کرنے کی تجویز پیش کی تھی، ورنہ اس سے پہلے دنیا اور دین کے امور اور علوم کو ایک ہی امر اور علم تصور کیا جاتا تھا، اور دونوں اقسام کے امور میں رہنمائی اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی لی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیاوی امور سر انجام دیے وہ سب شریعت کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو طبقہ کم علمی کی وجہ سے شکوک و شبہات کا شکار ہے، ان کی طرف سے چند سوالات میرے سامنے بھی رکھے گئے تھے اور چیلنج کیا گیا تھا کہ قرآن و حدیث سے ہی نصوص اور دلائل اخذ کر کے ان کے جوابات دیے جائیں۔ ان کا غالباً خیال یہی تھا کہ ان مسائل کا ڈائریکٹ حل قرآن و حدیث میں موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلاً 3 عجیب سوالات جو میرے سامنے رکھے گئے، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ اگر دوران نماز کسی کا موبائل فون بجنا شروع ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کیا اس کو بند کر دے یا چلتا رہنے دے؟ قرآن و حدیث سے ہی جواب دیجئے۔ ہمارے پڑوس میں ایک نکاح ہوا تھا جس میں دولہا امریکہ میں تھا اور دلہن پاکستان میں۔ نکاح فون پہ ہوا تھا جو کہ میری نظر میں بھی جائز تھا۔ اب دوسرا سوال یہی تھا کہ اگر یہ جائز ہے تو قرآن و حدیث سے ہی دلیل فراہم کریں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ آج کے دور میں علاج کی غرض سے جو میڈیکل آپریشن کروائے جاتے ہیں ان کی کیا شرعی دلیل ہے؟ اب آتے ہیں ان سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اگر دوران نماز کسی کا فون بجنا شروع ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کا واضح جواب ایک مشہور حدیث میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے
اور آپ اپنے ساتھ اپنی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لے گئے، جو کہ ایک چھوٹی سی بچی تھیں، اور نماز کے دوران آپ نے انہیں نیچے بٹھا دیا اور جماعت کروانا شروع کی۔ اس دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور اونچی اونچی آواز سے، جس طرح بچے روتے ہیں، وہ رو رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ہی، جبکہ آپ قیام میں کھڑے تھے، آپ نے نیچے جھک کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنے ہاتھ سے تھپکی دے دے کر انہیں چپ کروانے کی کوشش کی۔ یعنی دوران نماز آپ نے واضح حرکت کی، جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر دوران نماز شور شرابہ ہو جاتا ہے، کوئی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، بالخصوص موبائل کے حوالے سے بات کریں کہ موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں موبائل فون جیب سے نکال کر بند کر دینا چاہیے۔ دوسرے سوال کا جواب بھی بآسانی حدیث مبارکہ سے مل گیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حبشہ میں تھیں، اور جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا، تو نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پڑھا کر اس کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط کے ذریعے بھیجا تھا کہ میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ کیا ہے، تو کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو خط کے ذریعے ہی قبول کر لیا تھا، اور اس طرح اس مسئلے کا حل بھی حدیث سے بآسانی مل گیا تھا کہ اگر لڑکا کسی اور جگہ میں اور لڑکی کسی اور ملک میں ہو تو خط کے ذریعے سے یا ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی نکاح کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں تیسرے سوال کے جواب میں حدیث مبارکہ تلاش کرنے میں بھی کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ ایک صحابی تھے جن کی ٹانگ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک جراح کے پاس بھیجا تھا کہ اس جراح کے پاس جا کر اپنی ہڈی کا آپریشن کروائیں۔ یعنی اس دور میں بھی جراح ہڈیوں کا آپریشن کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ تو محض 3 سوال تھے، لیکن ایسے بے شمار سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور ہماری لا علمی کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے نازل ہونے کے بعد ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جانی چاہیے کہ اب تا قیامت کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہو سکتا کہ جس کا حل ہمیں قرآن و حدیث سے نہ مل سکے، کیونکہ دین اور شریعت تو مکمل ہو چکی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا بھی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہو سکتا، تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا، ہم انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور جہاں تک علامات قیامت کا تعلق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علامات قیامت کے بارے میں امت کو آگاہ فرما دیا۔ حالانکہ یہ تمام امور غیبی ہیں، انہیں محض ظن و تخمین سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کی بھی دلیل ہیں۔ سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کر لے، تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ علامات قیامت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جان لیتے ہیں کہ ان واقعات کا سامنا شرعی طریقے سے کیسے کرنا ہے، اور اس طرح معاملے کے خلط ملط ہونے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ مثلا ہمیں دجال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ خبر دی گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں، اس کی پیشانی اور ان چیزوں کے بارے میں بھی جو اس کے پاس ہوں گی، جن کا ذکر بھی ہم اگلی اقساط میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اس سے بھی پہلے علامات قیامت کے چند بنیادی اصول اور علامات قیامت کی نصوص کو پیش آمد واقعات پر کیسے منطبق کرنا ہے، اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً 100 سے زائد علامات ایسی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں کہ یہ سارے کے سارے کام قیامت سے پہلے ضرور ہو جائیں گے، اور ان میں سے تقریباً سارے کام ہو چکے ہیں، اور چند ایک امور ایسے ہیں کہ جن کا ہونا باقی ہے۔
ان سب کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے آنے والی ویڈیوز میں رکھیں گے۔ اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کو وقت پر دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے نظر آنے والے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور پھر ظاہر ہونے والے بیل آئیکن کے آل والے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔